الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لداود سليمان إنه أواب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں سیدنا داؤد علیہ السلام کا اختصار کے ساتھ ذکر خیر کیا تھا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت اور امتیازی مقام حاصل کیا اور یہ شان عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت نے انہیں نبوت و رسالت کے ساتھ ساتھ حکومت و بادشاہی بھی عطا فرمائی تھی. وہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے، ملک کے سربراہ بھی تھے. اللہ نے انہیں دنیاوی نعمتوں سے بھی مالا مال فرمایا تھا اور دینی نعمتوں میں سے بھی وافر حصہ عطا فرمایا تھا. اور داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائیں، دینی یا دنیاوی، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ نے یہ بھی عطا فرمائی کہ انہیں سلیمان علیہ السلام جیسا جلیل القدر صاحب فہم و فراست بیٹا عطا فرمایا. اور یہ بات قرآن نے ذکر کی ہے. 23واں پارہ ہے، سورہ صاد ہے، آیت نمبر 30. اللہ کریم فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا جلیل القدر فرزند عطا کیا. داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، ان میں سب سے چھوٹے سلیمان علیہ السلام ہیں. لیکن اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جو فہم و فراست، جو علم و حکمت، جو قوت فیصلہ عطا فرمائی تھی، وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی. اور یہ اولاد کا نیک ہونا، صاحب فہم و فراست ہونا، دیندار ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ نیک اولاد کے حصول کے لیے نیک اولاد کی تمنا
نیک اولاد کی آرزو یہ ہر شخص کے سینے میں موجود ہے۔ جن کی اولاد نہیں ہے ان سے آپ اولاد کی نعمت کی قدر پوچھیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اولاد کے لیے تڑپتے کئی لوگوں کی کہانیاں بیان کی ہیں۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی، ایک شخص تھے حضرت عمران، ان کی بیوی کا نام حنہ ہے، دونوں بڑے نیک صالح انسان تھے، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ اولاد کی نعمت حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہتے تھے، اور پھر اللہ نے ان کی دعائیں سن کر قبول فرما لی۔ عمران کی بیوی امید سے ہو گئی، اسی وقت اللہ سے دعا کرنے لگی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے پروردگار میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے، منت مانی ہے کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اگر یہ لڑکا ہے تو میں اسے تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے، تیری عبادت کے لیے وقف کر دوں گی، بس میری تمنا ہے کہ مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ کی شان، قرآن کہتا ہے فلما وضعتها، اس کی امید کے برعکس اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ اس کی بڑی حسرت تھی، کہنے لگی یا اللہ میں نے تو بیٹا مانگا تھا، تو نے بیٹی عطا فرمائی۔ اللہ کریم قرآن پاک میں اسے جواب دیتے ہیں کہ جیسی بیٹی میں نے عطا کی ہے کوئی بیٹا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ حضرت مریم جو ان کی بیٹی پیدا ہوئی، حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آ گئی، بیت المقدس کے حجرے میں وہ ان کی پرورش کرنے لگے۔ باہر جاتے ان کے پیچھے کمرے کا دروازہ بند کر دیتے، واپس آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ آ کر پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے ہیں؟ ان پھلوں کا تو کوئی موسم نہیں۔ کہنے لگی قالت ہوا من عند اللہ، یہ اس اللہ کی طرف سے آئے ہیں جو کسی موسم کا محتاج نہیں ہے۔ اور زکریا علیہ السلام بھی اولاد کی نعمت سے محروم تھے، تقریباً 99 سال عمر ہے، بیوی بھی بانجھ ہے، اور ادھر دیکھا کہ بے موسم پھل حضرت مریم کو اللہ نے عطا کیے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت زکریا کے دل میں خواہش اور تمنا پیدا ہوئی، جو اللہ حضرت مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے وہ مجھے اس عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ابھی اسی جگہ پہ کھڑے تھے، حضرت مریم کی بات سن کر کہنے لگے ہنالک دعا زکریا ربا، اسی جگہ اپنے رب سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے پروردگار مجھے پاکیزہ اولاد اپنی طرف سے عطا فرما۔
تو زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی. قرآن کہتا ہے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب. دعا مانگ کر اپنے حجرے میں نماز میں مشغول ہو گئے. نماز کے دوران فرشتے نے آ کر خوشخبری سنائی، زکریا تجھے مبارک ہو یحییٰ بیٹے کی. اللہ کریم نے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول بھی فرمائی، بیٹا بھی عطا کیا. آسمانوں سے بیٹے کا نام یحییٰ رکھ کے دیا، اور جب بڑا ہوا تو اللہ نے سر پر نبوت کا تاج بھی سجا دیا. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ نیک اولاد کے حصول کی تمنا کرنا، نیک اولاد کے حصول کے لیے دعا کرنا، یہ انبیاء کا طریقہ ہے. سارے انبیاء نے اللہ سے اولاد مانگی ہے. اب وقت نہیں ہے کہ اس پر میں دلائل دینا شروع کروں. قرآن پاک میں بے شمار انبیاء کے واقعات ہیں. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. تو اولاد کے حصول کے لیے دعا کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کا طریقہ ہے. اور ہر شخص کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے، میرے گھر کے آنگن میں رونق پیدا ہو جائے. یہ بچہ گھر کی رونق ہے، اس سے گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں. یہ باپ کے بڑھاپے کا سہارا بنتا ہے. اولاد نیک ہو تو یہ والدین کی آنکھوں کا سرور بھی ہے، ان کے دل کا نور بھی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ انسان کو اولاد عطا کرے تو یہ جو اتنی بڑی نعمت ہے اولاد کی، اس نعمت کی قدر کیسے کرنی ہے. اللہ اولاد تو عطا کرتے ہیں، کسی کو بیٹے عطا کرتا ہے، کسی کو بیٹیاں عطا کرتا ہے، یہ تو اس کی اپنی حکمت ہے. قرآن کہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے اللہ بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرماتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے عطا فرماتا ہے. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں ملا کر عطا کرتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہے بانجھ رکھتا ہے. آخر میں فرمایا اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، وہ خوب جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کس کو میں نے بیٹا دینا ہے، کس کو بیٹی دینی ہے، اس کو بیٹا دینے میں حکمت کیا ہے، اس کو بیٹی دینے میں حکمت کیا ہے، وہ خوب جانتا ہے. قدیر قادر بھی ہے. اس لیے اللہ اولاد کی نعمت سے نوازے تو اس پر شکر کرے، چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. دیکھیں آج اگر ہم بیٹی گھر میں پیدا ہو اور اس پر پریشانی کا، غم کا اظہار کریں، ذرا تصور کریں اگر اللہ بیٹا دے دے اور معذور ہو، اللہ معذور اولاد سے محفوظ رکھے. جس کی ہے اس سے آپ پوچھیں کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا امتحان ہے. اس لیے اللہ صحیح سلامت اولاد عطا فرمائے اس پر کہیں الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے صحیح سلامت اولاد عطا فرمائی ہے. ناقدری نہ کرے، اللہ کی اپنی تقسیم ہے، اس نے پہلے سے لکھ دیا کس کو میں نے بیٹے دینے ہیں، کس کو بیٹیاں دینی ہیں. اس لیے اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، کبھی شکوہ شکایت نہ کرے. بہرحال عرض کر رہا تھا
کہ اللہ اولاد کی نعمت سے نوازے تو اس نعمت کی قدر کیسے کرنی ہے، اس لیے کہ یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ قرآن نے کئی جگہ پر ذکر کیا۔ ایک شخص تھا، مشرک تھا، ولید بن مغیرہ، سورہ مدثر میں اللہ نے اس کا واقعہ نقل کیا، اور اللہ کریم فرماتے ہیں وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، میں نے اس کو بہت سا مال دے رکھا تھا۔ اس سے معلوم ہوا مال بھی اللہ کی نعمت ہے۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، ساتھ ہی فرمایا میں نے اس کو بیٹے بھی عطا کیے، بیٹے بھی وہ جو ہر وقت اس کی نگاہوں کے نیچے رہتے تھے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے نرینہ اولاد، اس لیے اللہ نے اسے اپنی یہ نعمت یاد دلائی کہ نرینہ اولاد بھی نعمت ہے، اور پھر وہی نرینہ اولاد ہر وقت بندے کے پاس ہو، یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ یہ جو آج بیچارے اولاد کو جوان ہوتے ہی باہر ملکوں میں بھیج دیتے ہیں، پھر 10 سال تک اپنی اولاد کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا، اس کو خوش قسمتی نہ سمجھیں، یہ بدقسمتی ہے۔ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ میرے پاس ایک دوست آیا اور اس نے اپنا قصہ سنایا کہ میرے 2 بیٹے ہیں اور ان کو فلاں ملک میں میں نے کاروبار کے لیے بھیجا ہے، 10 سال ہو گئے ہیں، آج تک اپنے بیٹوں کا چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ تو انہوں نے اس پر انتہائی افسوس کا اظہار کیا تھا کہ دیکھیں اولاد ہے، اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے، اس کی کوئی قدر بھی ہے، اس کے کچھ حقوق بھی ہیں۔ اگر اولاد کے وہ حقوق ہم نے ادا کر لیے تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اگر ان کے حقوق ادا نہیں کیے تو یہی اولاد قیامت کے دن ہمارے لیے عذاب کا سبب بنے گی۔ اب سب سے پہلا حق اولاد کا کیا ہے؟ پہلا حق یہ ہے کہ بندہ اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے، نیک عورت کا انتخاب کرے، اور عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے اچھے شوہر کا انتخاب کرے جو اس کے بچوں کے لیے اچھا باپ ثابت ہو۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ عموماً بچوں کی نفسیات پر، ان کے خیالات پر اس کے ماں باپ اور اس کے خاندان کے اثرات ضرور پڑتے ہیں۔ جیسے ماں باپ کا کردار ہوگا، جیسے خاندان کا کردار ہوگا، اولاد میں اس کے اثرات ضرور موجود ہوں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اچھے خاندان سے شادی کرو، اس لیے کہ اچھے خاندان کے اثرات سرایت کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ تم گندگی کے ڈھیر پر اگنے والے سبزے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حسین و جمیل عورت جو ایک برے گھر میں تربیت پاتی ہے، اس عورت سے شادی نہ کرو۔ بظاہر تو یہ حسین و جمیل ہے، لیکن جس گھر میں اس کی تربیت ہوئی ہے، اس گھر میں اس کی اسلامی اور اچھی تربیت نہیں ہوئی، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، وہ باحیا نہیں ہے، با پردہ نہیں ہے، یہ عورت تمہارے نکاح میں آئے گی، تمہاری بیوی بنے گی، کل جب تیری اولاد اس کے گود میں تربیت پائے گی، تیری اولاد پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے لیے اچھی عورت کا انتخاب کرے، یہ ایک شخص کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔
اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص بھی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو 4 وجوہات کی بنا پر، حسب و نسب کو دیکھ کر، حسن و جمال کو دیکھ کر، مال و دولت کو دیکھ کر اور دین کو دیکھ کر، 4 چیزیں بندہ دیکھتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم دینداری کی وجہ سے عورت سے شادی کیا کرو۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ مال و دولت اور حسن کو کس نے ترجیح دی ہے؟ یہود نے۔ اس لیے آپ نے فرمایا تم دینداری کو ترجیح دو۔ اور ایک حقیقت بتا دوں، آپ ناراض نہ ہو تو آج ان 4 چیزوں کو سامنے رکھیں جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ لوگ حسب و نسب کو دیکھتے ہیں، مال و دولت کو دیکھتے ہیں، حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، یہ چیزیں آگے آگے ہوتی ہیں۔ عورت میں اگر مالداری ہے، رشتہ آتا ہے تو سب اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیوں جی مکان بڑا اچھا ہے، ان کے پاس سواری بھی ہے، ان کے پاس پلاٹ بھی ہے، ان کے پاس دوسری سہولیات کا سامان بھی ہے، اس لیے اس رشتے کو قبول کر لینا چاہیے۔ لیکن اس امیری اور مالداری کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ یہ خود متوسط درجے کا ہے، کل اس کے ناز نخرے نہ اٹھانے کی وجہ سے طلاق تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ اور آج دیکھ لیں، معاشرے میں لوگ دیکھتے ہیں مال و دولت ہے تو اسے بیٹی دیتے ہیں، نہیں ہے تو نہیں دیتے۔ بیٹیاں 40 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں، بیچاریوں کے رشتے نہیں ہوتے۔ یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ والدین کی ہے۔ یہ اللہ کے ہاں بڑے مجرم ہیں۔ اس لیے عورت کو اس کے دین کی وجہ سے قبول کرنا چاہیے۔ کئی لوگ مال و دولت دیکھ کر قادیانیوں سے بھی شادی کر لیتے ہیں، رافضیوں سے بھی شادی کر لیتے ہیں، اس چیز کو بالکل تصور بھی نہیں کرتے کہ دین مذہب بھی کوئی چیز ہے۔ جیسی عورت سے شادی ہوگی آگے نسل بھی اسی کے مطابق تربیت پائے گی، اس لیے اچھی عورت کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اور دوسرا حق، اللہ تعالیٰ اولاد دے تو اس کا نام اچھا تجویز کرے، بچوں کے اچھے نام رکھا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی اپنے بچے کو سب سے پہلا تحفہ نام کا دیتا ہے۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے سب سے پہلے ہمیں اس کے نام کی فکر پڑی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھیں۔ پھر ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ناموں میں اللہ کو سب سے محبوب اور پسندیدہ نام وہ عبد الرحمن اور عبداللہ ہے۔ یہ 2 نام اس لیے آپ علیہ السلام نے ذکر کیے کہ ان ناموں میں عاجزی ہے، اللہ کی بندگی کا اقرار ہے۔ عبداللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ اب اس میں عاجزی ہے، انکساری ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے سمو باسماء الانبیاء، کہ تم اپنے نام انبیاء کے نام پر رکھا کرو۔ اپنے بچوں کے نام رکھے، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، نوح، یحییٰ، زکریا۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا تھا۔ اور آج کیا ہے؟ بچہ پیدا ہو سب سے پہلی فکر اس بات کی ہے کہ کوئی نیا سے نیا نام ہونا چاہیے، ہمارے محلے میں وہ نام کسی کا نہ ہو، چاہے وہ کسی فلمی ایکٹر کا نام ہو،
چاہے کسی بڑے غیر مسلم پروفیسر ڈاکٹر کا نام ہو، ہم نے اسے ضرور رکھنا ہے، اس لیے کہ نیا نام ہے۔ اپنے بچوں کے نام بھی اگر ہم غیر مسلموں کے نام پر رکھیں، انصاف سے بتائیں اس بیٹے سے آپ نیک ہونے کی امید رکھیں گے؟ جس بچے سے آپ نے سب سے پہلا ظلم ہی یہی کیا کہ اس کا نام ہی اسلامی نہیں رکھا، تو کل اس سے اسلام کی توقع کیسے رکھو گے؟ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے کتنی اچھی تربیت فرمائی ہے، کیسے اسلامی آداب بیان فرمائے ہیں۔ غیر مسلموں نے تسلیم کر لیا، ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اسلام کے آداب میں کتنا حسن ہے اور اس میں کتنی اچھائی اور حکمت ہے، تو اپنے بچوں کے لیے اچھے ناموں کا انتخاب کریں۔ بچہ ہے اس کے لیے بھی انبیاء کے نام ہیں، صحابہ کے کتنے نام ہیں، ہزاروں لاکھوں نام ہیں، آج سارے نام وہ محفوظ ہیں۔ بچیوں کے نام ہیں، صحابیات کے نام پہ رکھیں، تابعین کے نام پہ بچوں کے نام رکھیں، تو یہ بھی بچے کا ایک حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے۔ اور تیسری چیز جو سب سے اہم ترین ہے کہ جب بچہ کچھ نہ کچھ بولنے کے قابل ہو جائے تو اس بچے کی اسلامی تربیت پر زور دینا یہ والدین کا سب سے بڑا حق ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بچے کو سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اس کی زبان پر سب سے پہلے اللہ کی بڑائی ہو، غیر اللہ کی عبادت کی نفی ہو۔ جب آپ ابتدا میں بچے کو کلمہ سکھائیں گے، مرتے وقت بھی اللہ اس کو کلمہ نصیب کرے گا۔ اور یہ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے، دعا بھی کرتے ہیں یا اللہ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرما۔ تو اگر مرتے وقت ہماری یہ خواہش ہے تو پیدا ہوتے وقت بھی بچے کو پہلے کلمہ سکھائیں اور اس کے بعد اس کی اسلامی تربیت کریں۔ بچے کی جسمانی روحانی تربیت یہ دونوں والدین کا حق ہے۔ جسمانی پرورش کرنا، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، اس کے لباس کا، اس کی سواری کا، اس کے لیے مکان کا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے جسمانی تربیت کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لباس بھی اچھا خرید کر دیتے ہیں، جوتا بھی اچھا خرید کر دیتے ہیں، اور اپنی اولاد کے لیے پہلے سے مکان کا انتظام بھی کرتے ہیں، سواری کا انتظام بھی کرتے ہیں، جسمانی تمام ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اگر توجہ نہیں دیتے وہ روحانی تربیت پر ہے۔ روحانی تربیت کیا ہے؟ بچے کے اخلاق سنوارنے کی کوشش کریں، اسے قرآن سکھائیں، بچے کو دینی آداب احترام سکھائیں، بڑوں کے ساتھ بولنے کا طریقہ سکھائیں، اسلام کیا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے بچے کو سکھائیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بچپن میں بچے کو آپ جو سکھائیں گے وہ اس کے دماغ میں نقش ہو جاتا ہے، وہ باتیں بچے کو کبھی نہیں بھولتی۔ لیکن اگر حقیقت پوچھیں تو ہم جسمانی تربیت تو اولاد کی کرتے ہیں، روحانی طور پر اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ تمام مفسرین نے اس کا مفہوم یہی بیان کیا کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو اس لیے قتل نہ کرے کہ ہم اس کو کھلائیں گے کہاں سے، لیکن اگر کوئی بندہ اپنی اولاد کو دینی تربیت صرف اس لیے نہیں دیتا کہ میرا بیٹا کھائے گا کہاں سے، تو یاد رکھیں یہ اولاد کا روحانی قتل ہے۔ بچے کو نہ قرآن پڑھایا، نہ دین بتایا، نہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بتایا، آنکھیں بچے کی کھلی، چلنے کے قابل ہوا، بڑا بیگ اس کے کاندھے پہ ڈال کر اس کو سکول بھیج دیا، وہاں جا کر اس کی تربیت ہونی ہے۔ اس لیے تو اولاد کا روحانی قتل ہو رہا ہے۔ اور اکبر الہ آبادی نے
ایک بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ انگریز نے بچوں کو قتل کیا تھا، مشہور واقعہ ہے۔ اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں کہ انگریز کا مرتب کردہ نظام تعلیم اور اس میں نئی نسل کالجوں کے اندر روحانی طور پر قتل ہو رہی ہے، ان سے حیا کو نکالا جا رہا ہے، ان کے اخلاق کو بگاڑا جا رہا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ بچے روحانی طور پر قتل ہو گئے۔ بچے تو ہمارے ہوتے ہیں لیکن ہماری جو آداب ہیں، احترام ہے، ان کا ان کو علم بھی نہیں ہے۔ بچے ہمارے ہیں، لباس انگریزوں جیسا، بچے ہم مسلمانوں کے ہیں، بول چال انگریزوں جیسی۔ اس لیے ایک اور شعر میں اکبر الہ آبادی کہتا ہے، ہم ایسی کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جس طرح ہم آج اپنی اولاد کی جسمانی تربیت پر پورا زور دیتے ہیں، دینا بھی چاہیے، ان کی ہر چیز کا انتظام کرنا چاہیے، لیکن بڑے ادب سے درخواست ہے کہ اپنی اولاد کی روحانی تربیت کا بھی خیال رکھیں۔ یہ جسم تو دنیا کا ہے نا، مرنے کے بعد جو انسان کی اصل روح ہے اس کی بھی تربیت کریں تاکہ اس کے اندر بھی حسن و جمال ہو، اور اس میں حسن و جمال آئے گا قرآن پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے، اچھے عمل کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسلامی احکامات کے مطابق اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔